راولپنڈی آرٹ کونسل کی جانب سے میں آپ سب کو آج کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری مہمان شخصیت اور دیگر شرکاء تشریف لا چکے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں۔ میں پنجاب آرٹ کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب محمد اطہر مسعود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حرف آغاز کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں ہماری گزارش پر تشریف لائے۔ ادبی بیٹھک پنجاب آرٹس کونسل کا ایک مستقل فیچر ہے اور اس کے تحت مختلف نوعیت کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ عموماً ہمارے شاعر ادیب دوست جو ہیں وہ کبھی مشاعرہ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی مذاکرہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کتاب کی تقریب رونمائی ہو جاتی ہے اور اس نوعیت کی دیگر تقریبات ہوتی رہتی ہیں۔ جب تقریباً ہفتہ ڈیڑھ پہلے مجھے اس پروگرام کا پتہ چلا یہاں ذمہ داری سنبھالنے کے بعد، تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کو ہم ایک تھوڑی سی جدت دے سکتے ہیں، ایک طرح نو اپنی طرف سے جو ایک تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہو وہ ہم اضافہ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو ادبی بیٹھک کو ہم نے ایک نسبتاً نیا رنگ دینے کی کوشش کی، وہ یوں کہ کسی ایک شخصیت کو مدعو کیا جائے، وہ شاعر ہوں، ناول نگار ہوں، افسانہ نگار ہوں، محقق ہوں، نقاد ہوں، ان کے فکر و فن پر، ان کے ادبی سفر پر ایک سیر حاصل گفتگو کی جائے اور حاضرین کو بھی اس میں شریک گفتگو کیا جائے اور اس کا دوسرا حصہ موسیقی پر مشتمل ہو، تاکہ چونکہ یہ پنجاب آرٹس کونسل ہے، اس کا تعلق صرف ایک آرٹ سے، شاعری سے، مصوری سے، موسیقی سے نہیں ہے، اس میں یہ جمیع فنون ہے اس کا کام۔ تو ہم نے اس دو تین فنون کو اس میں یکجا، آرکیٹیکچر ایک بہت بڑا فن ہے، ہم کسی آرکیٹیکٹ کو بھی یہاں دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور ہم ان کے ساتھ بھی ادبی بیٹھک میں ایک نشست کا اہتمام کریں۔ اب دوسرے حصے کے لیے ایک ریلیونس بنانے کی خاطر ہم نے موسیقی کا حصہ اس میں ایڈ کیا اور جو ہمارے غزل گو یا نظم گو شعراء ہیں تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کا کلام جو پہلے گایا نہیں گیا یا گایا جا بھی چکا ہے اس کو نشست کے دوسرے حصے میں پیش کیا جائے۔ یہ ایک عمومی سا خاکہ میں نے آپ کی خدمت پیش کیا۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت جناب فرخیار ہیں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ادبی بیٹھک کے اس نئے سلسلے کا آغاز ہم راولپنڈی سے کر رہے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلی شخصیت جو ہم نے منتخب کی وہ جناب فرخیار کی ہے۔ اب یہ کہنا تو ایک بالکل تحصیل حاصل کہہ لیں یا تکرار مطالب کہہ لیں کہ فرخیار صاحب ہمارے عہد حاضر کا ایک منفرد نظم کے حوالے سے نام ہے، یہ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ میں سے سب لوگ جو ادب اور فن سے دلچسپی رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند سال میں ان کی شخصیت کا ایک نیا رخ جو بہت سے لوگوں سے ان کی نظروں سے اوجھل تھا وہ سامنے آیا ہے کہ شاعری کے علاوہ ان کی دیگر علوم اور فنون سے جو دلچسپی ہے وہ تحریری شکل میں سامنے آئی ہے۔ جو ان کے قریبی احباب ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہ کتنے صاحب مطالعہ اور وسیع دلچسپی علمی میدانوں میں رکھنے والے شخص ہیں، لیکن جب یہ کتاب عشق نامہ چھپی اور اس سے پہلے دو راہیں چھپی تو پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو ان کی نظموں میں ہم مختلف قسم کے شیڈز دیکھتے ہیں، علم کے، معانی کے، تصوف کے، تاریخ کے، تہذیب کے، اس کے پیچھے کس قدر وسیع مطالعے کی ایک بنیاد موجود ہے۔
تو ہم نے یہ نشست کا اہتمام کیا اور ان سے گزارش کی. ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا. میں گزارش کروں گا جناب فروخیار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. پر گفتگو کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ ایسا پینل تشکیل دینا تھا کہ جو اور ان کی شخصیت کو، ان کے ادبی میدانات کو بخوبی جانتے سمجھتے ہوں اور ان سے گہری شناسائی رکھتے ہوں. تو اس سلسلے میں میری پہلی جو چوائس تھی وہ جناب سلطان ناصر صاحب تھے، خوش فکر اور خوش شکل شاعر. تشریف لائیے جناب. اس کے لیے پھر ہم نے زحمت دی جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب کو کہ شاعر، نقاد، مدرس، ماہر تعلیم، کہ وہ بھی آئیں اور سلطان ناصر صاحب کے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوں. جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ ہمارا نشست ادبی بیٹھک کا دوسرا حصہ موسیقی پر مشتمل ہوگا، تو اس کے لیے بلال خان صاحب تشریف لا چکے ہیں. تو پہلے ہم اس ادبی نشست میں کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد دوسرے حصے کے لیے ہم بلال صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں رباب سے محظوظ فرمائے. میں صرف یہ عرض کر دوں کہ یہ ہماری جو پہلی نشست ہے یہ تقریباً اس کا دورانیہ 65 منٹ ہوگا، اور اس کے بعد ہم موسیقی سے لطف اندوز ہوں گے. اس کے آخر میں ہم حاضرین سے بھی کچھ سوالات یا کمنٹس لے سکتے ہیں. اپنی گفتگو کا اختتام کرنے سے پہلے میں انتہائی ادب احترام سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں جناب افتخار عارف صاحب کا کہ انہوں نے ہمیشہ خرد نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے جونیئر ادیبوں کی سرپرستی فرمائی ہے، اور آج میری گزارش پر خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں. سر بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پنجاب آرٹس کونسل خصوصاً محمد اطہر مسعود صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. اس انتہائی خوبصورت سلسلے کو اثر نو، نئی توانائی اور تقویت دینے کی امید ہے کہ یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں پنڈی اسلام آباد ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے مختلف حصوں میں، جیسے آپ بتا رہے تھے، علم و ادب کی اور دوسرے فنون لطیفہ کی جو باکمال شخصیات ہیں ان کے ساتھ یادگار نشستوں پر منتج ہوگا. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جناب فروخیار، ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں بہت دیر تک ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اس نشست میں ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ ہم ان کو سنیں. سو میں اور ارشد معراج صاحب ہم صرف بطور میزبان تھوڑا سا کیٹلسٹ کا کام دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جناب فروخیار صاحب بھی زیادہ گفتگو کریں اور ان سے ہم ان کے تخلیقی سفر، ان کے ذاتی سفر اور فنون لطیفہ کے حوالے سے ان سے ہم تفصیلی بات چیت کریں. مختصراً یہ عرض کرتا چلوں کہ فروخیار صاحب کی جو بنیادی وجہ شہرت رہی ہمیشہ وہ آزاد نظم، اردو نظم ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بات اس میں دو آرا نہیں کہ اگر اردو نظم کے عصر حاضر کے نمائندہ ترین ناموں کو انگلیوں پہ گنا جا سکے تو یہ ممکن نہیں کہ ان ناموں میں فروخیار کا نام شامل نہ ہو. ان کی پہلی کتاب مٹی کا مضمون، جس میں وہ معروف نظمیں ہم تو بس پیشی بھگتانے آئے ہیں اور حاشیے پر پھیلتی بے چینی جو بڑی ان کی وجہ شہرت بنی، میں نے اس کو اتنا دیکھا دو آنکھوں سے جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی آخر دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد ان کی دوسری کتاب نیند جھولتے لوگوں کے لیے لکھی گئی نظمیں، جو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک کیفیت میں لکھی ہوئی اور ایک طرح کی شاید طویل نظم اور ایک طویل کیفیت کے وہ مختلف سانسوں میں جیسے ایک طویل کیفیت کو بیان کیا گیا ہو. ان کی تیسری کتاب یہ ماہ و سال یہ عمریں بھی بہت مقبول ہوئی. نظموں کی ان کی چوتھی کتاب کاریز ایک طویل نظم ہے. اردو ادب میں بلکہ ادبیات عالم میں شاید والد کے موضوع کو باپ کی جو شخصیت ہے اس پر شاید اس طریقے سے بات کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو. اور اس کے بعد ان کی نظموں کی جو پانچویں کتاب ہے، آخری کتاب، جو کچھ ہی دیر پہلے آئی، نکلتا ہوا دن. لیکن نکلتا ہوا دن سے پہلے جیسے اطہر مسعود صاحب نے بھی فرمایا کہ فروخیار کی شخصیت کا بالکل ایک منفرد پہلو سامنے آیا لوگوں کے، اگرچہ ان کے قریبی دوستوں سے یہ ڈھکا چھپا نہیں تھا. وہ عشق نامہ ایک کرونیکل ہے، ایک ضخیم کتاب ہے، نہ صرف اپنی ضخامت کے حوالے سے بلکہ اپنی اہمیت کے حوالے سے تصوف اور عرفان اور جنوبی ایشیا کی ادبی اور فن کی روایت اور فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھتے. جناب فروخیار صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں یہ بتائیں
کہ ان کا سفر خصوصاً اور پھر عشق نامہ جیسے عظیم کرونیکل میں اور ایسی جدید تر حصیات میں جو سفر ان کو لے کے آیا، وہ سفر کیا تھا؟ وہ بچپن سے اب تک اگر اس سفر کا اور اہم لوگوں کا اور ان کیفیتوں کا اور ان وارداتوں کا کچھ آپ احاطہ کریں مختصر وقت میں تو بہت بڑی شرکت ہوگی۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا۔ میں سر بہت ہی شارٹ سی جی سارا قصہ ہے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ پٹک سے ہوں میں، بیسیکلی ایک پٹک کے گاؤں میں، وہاں سے تو میٹرک کے بعد میں آ گیا یہاں پنڈی آ گیا، پنڈی کے بعد پھر میں چلا گیا لاہور میں میری سر بہت مطلب میں سمجھیے کہ میں نے جو کچھ سیکھا، ٹرانسفارم ہوا اور دنیا دیکھی، لوگوں سے ملا، وہ سارا قصہ وہاں کا ہے، لاہور کا ہے۔ لاہور دیکھیں ایک شہر نہیں ہے، دنیا ہے پوری، یونیورس ہے پورا۔ لاہور 2300-2400 سال کا شہر ہے، اور لاہور کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ 2300-2400 سال سے کیسے کیسے لوگ تھے جو یہاں پہ آئے، کہیں سے شفٹ ہوئے، پیدا ہوئے، فوت ہوئے۔ تو میں نے شاعری سے پہلے میرا جو بیسک ہے، جو آپ نے بات کی احوال کی بات کی، وہ اصل میں ہسٹری ہے، تاریخ نے بالکل ڈفرینٹ دنیا جو ہے اس کو انفولڈ کیا۔ اور میں نے جو سب سے پہلے بکس پڑھی وہ بھی بیسیکلی تاریخ کی تھیں اور کلچر کی تھی۔ کلچر بھی چونکہ اسی کا ایک پارٹ ہے، اور پھر لاہور میں مجھے سنگیت سے بہت ہوا، اور شاعری ویسے تو میں نے شروع کی تھی 84 سے، اور شاعری ہی ظاہر ہے بعد میں میرا ایک پہلا وہ بنا، تعارف بنا۔ تاریخ پہ اور کلچر پہ میں نے بہت دیر کے بعد آ کر لکھنا شروع کیا، کیونکہ وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی دیکھیں جب آپ ویسے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک اور قصہ ہے، اس میں شاید آپ نہیں آتے کسی کی بھی پکڑ میں، لیکن جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تاریخ پہ تو اس کے لیے بہت آپ کو ایک مطلب وہ ایک بہت اہم کام ہے، بڑا کام ہے، اس کے اندر بہت آپ کو ایک وہ چاہیے، جی ذمہ داری چاہیے، تپسیا چاہیے، ریاضت چاہیے۔ تو یوں کر کے شاعری کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یہ شروع سے تھا کہ میں نے تاریخ پہ بھی لکھنا ہے، کلچر پہ لکھنا ہے، مگر اس کے لیے سچی بات ہے کہ میری ہمت جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس ہمت کو یکجا کرنے میں مطلب کچھ دوست ہیں، لوگ ہیں، سینئر ہیں میرے، جن کا بڑا رول ہے۔ تو انہوں نے مثلا میری جو کتاب ہے عشق نامہ، وہ میں نے 3 دفعہ لکھی، اور 3 دفعہ لکھ کے میں نے اس کو چھوڑ دیا، پھر میں نے اس کو لکھا۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ لکھا اور بعد میں اس کی میں نے ایڈیٹنگ کی ہے، نہیں، اس کو لکھ کے چھوڑ دیا، رکھ دیا، پھر لکھی ایک دفعہ، پھر لکھی ایک دفعہ۔ تو اس طرح ایک مطلب 13-14 سال لگے اس کو لکھنے میں۔ لیکن نظم کی طرف قصہ یہ ہے کہ دیکھیں غزل جو ہے وہ مطلب غزل کا ایک بڑا رول ہے یہاں کی جو کمپوزٹ کلچر ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس کے اندر جو باطنی طور پر سب سے مطلب اسٹرانگ صنف ہے کلیکٹیولی، جس نے بہت سارے خطوں کو، کلچر کو، سب کلچرز کو آپس میں کنیکٹ کیا، وہ ظاہر غزل ہے۔ مگر غزل سے بہت پہلے یہاں دوہا بھی ہے، قصہ بھی ہے، بیت بھی ہے۔ تو نظم جو ہے، جو نظم میں نے پچھلے 30 سالوں میں لکھی، 35 سالوں میں، 40 سالوں میں، اس کا غزل سے اس طرح ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کو میں بہت شوق سے میں نے دیکھا، پڑھا، میں غزل کا بہت شدید مطلب میں اس کو مانتا ہوں، قائل ہوں میں اس کا۔ مگر میرے ہاں جو نظم میں نے لکھی اس میں غزل سے زیادہ
नस्ल जो है, जो मैंने पढ़ी, वो चाहे फिक्शन हो, साइंस हो, फ़लसफ़ा हो, तारीख़ हो, उसने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी नज़म उसने ज़्यादा। चलिए बात यहीं से शुरू करते हैं। दो बातें, एक तो है आपका तारीख़ का मुताला, दूसरा नज़्म। तो नज़्म मेरे ख्याल में आपको नस्ल और नज़्म के दरमियान की जो कैफियत है उसने हांट किया और वहाँ आप फिर आज़ाद नज़्म की तरफ आए। नासिर नज़्मनामे में आपकी नज़्म का जो डिक्शन है और जो उसलूब है तो उसमें गनाइयत बहुत है और उसमें एक ख़ास किस्म का रस मौजूद है। ये रस जो है एक बरकत के तौर पर भी होता है जो वैसे नहीं आता। ये कमेंट है। सवाल ये है कि आपका जो नज़्म है उसमें अमूमन हम कहते हैं तारीख़ी नॉवल, निगाह साफ छलकता है तारीख़ उसमें से। तारीख़ी नज़में या फ़लसफ़ियाना नज़में उसमें नाम आ जाते हैं, मसलन यूनानी फ़लसफ़ा आ जाता है, प्रोमेथस आ जाता है, फ़लाँ आ गया, अरस्तू आ गया, सुक़रात से मुकालमा आ गया। आपका तारीख़ से इक़्तिदा है और तारीख़ से मोहब्बत है, लेकिन आपकी नज़्म में कहीं ऐसा हलूल होके तो आया है। अगर उसको डिकोड किया जाए और उसकी तहों में जाया जाए तो वहाँ से तो चलो एक बात अखज़ होती है, ये बिल्कुल सामने क्यों नहीं आई तारीख़ आपकी? देखिए बात ये है कि अदब जो है ना वो बेसिकली एजेंडा जो है उसके अंदर आमतौर पर नहीं होता, जो बड़ा अदब होता है। तारीख के अंदर तासुबात हैं बहुत सारे, वो आप लाख कोशिश करें आप उससे बिल्कुल नहीं बच सकते। लाख कोशिश आप कर लें, जितना चाहें आप साइड पे होने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं अंदर आपके आता है। अदीब और शायर को देखें, अदीब और शायर के अंदर वो सारे अज्जा हैं, जौहर हैं। चीज़ हो रही है माशरे में तो वो ज़ाहिर उसको शायरी और फाइन आर्ट्स आज खुद उसके ख़िलाफ़ एक तरह का रिएक्शन है, तो उसके अंदर कोई एक टैगिंग जो है वो कतन ज़रूरी नहीं है। तारीख़ मेरे अंदर उस तरह जिन मानों में आपने शायद सवाल किया है उन मानों में तो नहीं है, मगर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ज़ुबान और लुकेल और तारीख़ के जो ग्लिम्पसेस हैं वो आपको उसमें मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तारीख़ की बात चली तो अगर हम तारीख़ से थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक कहानी जो बशरियात की है, एंथ्रोपोलॉजी की, आपके यहाँ आपकी नज़मों में जैसे अरशद मिराज साहब ने कहा कि अगर उन्हें डिकोड करें और उन्हें थोड़ा सा सरफेस लेवल से हम नीचे जाएं तो हमें तारीख़ की लहरें भी मिलती हैं और उसके साथ साथ हमें बशरियात की लहरें मिलती हैं। जैसा आप तख्लीकार को कहीं उस बड़े मंजरनामे में कहीं पे प्लेस करते हैं जिसमें पहिए की इजाद और ज़ुबान का इंसान के पास आना और आग इंसान का जलाना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये जो बशरियात के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ आपका रोमांस है, इस पे आपने बात नहीं की इब्तिदा में तारीख़ के साथ, इस पे ज़रा रोशनी डालिए। देखिए ये जो इतनी बड़ी है ना यूनिवर्स है, कायनात है, आप देखें इसको बने मतलब जो एक मफरूज़ा है, अंदाज़ा है, वो एक 14 अरब साल हो गए। दुनिया जिस पे हम इस वक्त हैं खड़े हैं, इसको बने कुछ 4.5 अरब साल हुए। इंसान के सफ़र को शुरू हुए इब्तदाई जो है वो इंसान बहुत ही, यानी जब कहीं वो बिल्कुल ही शुरू में था, मेकिंग में था, तो उसको 70 लाख साल हुए। होमो सेपियन जो है उनको 1 लाख साल। कॉग्निटिव जो है रेवोल्यूशन है इरफानी, उसको 70,000 साल हुए। तो अगर आप 14 अरब साल, 4.5 अरब साल और इतनी बड़ी ये जो यूनिवर्स है जो फैल रही है फिलहाल, उसमें ये छोटा सा एक जो कुर्रा है और उस पर फिर हम, मतलब इसको हमने इस इतनी बड़ी यूनिवर्स में इंसान को हम कहाँ रखेंगे? ये एक बहुत बड़ा
अलमिया भी है और ये एक बहुत बड़ा वाक़या भी है. सो इंसान को कहाँ रखा जाए, उसको कहाँ रखा जाना चाहिए, इस यूनिवर्स में वो कहाँ पे है, उसका फ्यूचर क्या है, और ये भी मेरे लिए एक बहुत ही अहम सवाल रहा है शुरू से. सो मैं इंसान से उसके जो मुस्तक़बिल है, मैं तो उससे बहुत ही यानी क्या कहते हैं उम्मीद रखता हूँ पॉजिटिव, ये जो उसने इतना लंबा सफ़र किया है कलेक्टिवली, ये कोई थोड़ा सफ़र नहीं था. ठीक है, देखें जब इस कुर्रे अर्ज़ पे और इस यूनिवर्स के हर शख्स को ख़त्म करना चाहती थी, तो उसने किस तरह कतरा कतरा करके जुर्रा जुर्रा और बिट बाय बिट उसने अपने आप को बचाया है. और अब वो इस मंजिल पे है कि वो उसका सफ़र शायद कहीं और आगे, इतना आगे कि शायद हम सोच भी नहीं सकते. यानी तख़य्युल जो है हमारा, वो भी शायद वहाँ तक ना पहुँच सके कि अगले 100 साल 200 सालों में 300 सालों में ये कहाँ तक जा सके. फारूक यार साहब, इस ट्रांसेंडेंस के हवाले से आपने इश्क नामा में भी गुफ्तगू की है और आपने बड़ी तफसील से बताया है कि किस तरह न सिर्फ शाह हुसैन बल्कि जो दीगर सूफिया है उन्होंने बतौर टैक्टिक के इसको यूज़ किया, और हमेशा से जैसे आपने बताया तख्लीकार अपने एक एस्थेटिक अपनी फुलफिलमेंट के लिए इसे बतौर एक आलाकार के ट्रांसेंडेंस को इस्तेमाल करते रहे हैं. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम गुफ्तगू का रुख लेके आए जनूब एशिया की तरफ. आपका दिलचस्पी का एक बड़ा मौजू है जनूब एशिया की फ़नून लतीफ़ा, यहाँ का अदब, यहाँ का तसव्वुफ़, यहाँ के असरात, यहाँ के मज़ाहिब, यहाँ के धर्म, चाहे वो हिंदू मत या हम कहते हैं कि सनातन धर्म हो या बुद्ध मत हो या उसके बाद इस्लाम हो या दीगर मज़ाहिब हों. मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप जनूबी एशिया की बात करते हैं, और आपने इश्क़नामा में बड़ी तफसील से इस पे बात की, दोराहे में बहुत बात मिलती है जनूब एशिया के हवाले से. आप जनूब एशिया को जब एक वहदत के तौर पे लेके चलते हैं तो यहाँ तो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं. उनको हमेशा हमें बिट्स एंड पीसेस में दिखाया गया है कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है. आप उसको होलिस्टिकली देखते हैं तो आपको अपनी वो अप्रोच जो दोराहे और इश्क़नामा में हमें नज़र आती है, उसको बाकी जो एक अमूमी रवैया है, हमारा टेक्स्ट बुक का रवैया है, उससे आप कैसे देखते हैं कि आपने कोई मोड़ मुड़ा है या इसको शायद मोड़ मुड़ना चाहिए इस तरफ कि उसको कुल्लियत में देखा जाए बजाय बिट्स एंड पीसेस के, चाहे वो इनकी एस्थेटिक्स हो या इनकी रिलीजियस सेंसिबिलिटी हो या आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी हो. इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा. देखिए, दुनिया में हर खित्ते में कुछ हैक्स होते हैं, कल्चरल हैक्स होते हैं, अच्छा सोशल हैक्स होते हैं, क्रिटिकल हैक्स होते हैं, बायो हैक्स होते हैं. हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पूरे साउथ एशिया में, वो चाहे मतलब साउथ हो, ईस्ट हो, ये वाला पार्ट हो, कल्चरल हैक्स हैं बहुत ज़्यादा. मतलब देखें, एक सबसे बड़ा हैक ये है, वो भी मैं आप वाली बात को थोड़ा सा पीछे जाकर उसको आपको बताना चाहता हूँ. मसलन हमारे यहाँ ये समझ लिया गया है और हमारे अंदर ये डाल दिया गया है कि जो हिंदू मत है वो यहाँ का सबसे कदीम मज़हब है. ये बिल्कुल गलत है. यानी इसको कभी आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, इस पर बहुत कम बात हुई है. यानी सरहद की उस साइड पे भी और इस साइड पे कैसे, इसका एक छोटा सा टेस्ट है, लिटमस टेस्ट. अब पूरे साउथ एरिया को खोदें, नीचे से शिव नहीं निकलेगा, बुद्ध जैन निकलेगा. यानी इतना बड़ा खित्ता है, आप ये देखें, आप इसको जहां खोदेंगे नीचे से शिव विष्णु नहीं निकलेंगे, बुद्ध निकलेगा, जैन निकलेगा. भाई क्यों? अच्छा, और यहाँ की जितनी स्टोरी है इल्म की, दानिश की, तहजीब की,
وہ بدھ مت کی دی ہوئی ہے. پالی جو ہے وہ بدھ مت والوں کی زبان تھی. ٹھیک ہے. پالی کا اور پالی کے بعد جو کہانی بنی زبانوں کی پراکرت ہے اس میں شور سینی ہے جو سب سے بڑی پراکرت ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی مرکنٹائل سوسائٹی تھی. تو متھرا اور اس کے دائیں بائیں کے قصے میں پھر گجرات شامل ہو گیا, پنجاب شامل ہو گیا, راجستھان شامل ہو گیا, دلی شامل ہو گیا, اور معروض پھر جو سب سے اہم بات جو آپ نے کی ہے, میرے لیے یہ بات شروع سے بہت حیرت کا باعث تھی اور دکھ کا باعث تھی کہ انگریزی, جس کو میں ایک فرض کر رہا ہوں یہاں چونکہ انگریزی ہے فارن لینگویج, ہمارے ہاں ایوریج انگریزی بولنے والے آدمی کے پاس انگریزی کے 800 سے زیادہ لفظ نہیں ہوتے. یہ بھی ایوریج میں آپ کو بات کر رہا ہوں. 800 بھی بہت ہوتے ہیں لفظ. وہ میکسیمم جائے گا 1200, 1300, 1400 تک چلا جائے گا. ہماری اپنی جو زبان ہے ایک ایوریج آدمی کے پاس 15 سے 20 ہزار لفظ ہوتے ہیں ایوریج آدمی کے پاس. سو یہ ایک کلچرل ہیک ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے دائیں بائیں سے معروف سے مطلب کاٹا گیا ہے, جان بوجھ کر کاٹا گیا ہے, جس میں سیلیبس کا رول بہت زیادہ ہے, اور ہم اپنے معروف سے شرمسار ہیں. ایک صاحب نے اس دن مجھ سے بات کی, بہت سمجھدار آدمی ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے, کہنے لگے یہ شلوار سوٹ جو ہے یہ کوئی پریکٹیکل لباس نہیں ہے. نبیل صاحب میرے دوست ہیں ادھر بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ کوئی گھنٹہ بحث کی اس بات کی کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہ بات. مطلب ہمیں اپنی ہر چیز سے شرمسار کیا گیا نا. مثلا دیکھیں جتنی ڈیٹیلنگ ہمارے ہاں کھانوں میں ہے دنیا میں شاید کہیں ہو. ڈیٹیلنگ مطلب پہلے آپ یہ چیز اس میں ڈالیں, پھر یہ چیز ڈلے گی, پھر یہ چیز ڈلے گی, پھر یہ چیز ڈلے گی. ہم جب یورپ جاتے ہیں تو یہ کھانے جب وہاں پہ پکتے ہیں تو گورا ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے ہاں گھر سے بو آ رہی ہے. اس کے ہاں اسپائسز جو ہم کھاتے ہیں جتنے زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلنگ جو کھانوں میں, اس کو شاید بو لگے, لیکن ہم آہستہ آہستہ اس کو واقعی بو سمجھنا شروع کر دیتے. یہ قصہ ہے سارا سریاں کا. سو معروض کو اون کرنا جو آپ نے بات کی تھی وہ میرے لیے بہت اہم ہے, اور میرے لیے بہت ہی وہ ایک یعنی سمجھیے کہ سینسیٹیو چیز. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ انگریزی میں لکھیں جو اگلی بک ہے آپ کی سبت سندھو جو ہے. تو میں نے کہا نہیں, میں جس زبان میں زیادہ ڈیپتھ کے ساتھ یا زیادہ آسانی کے ساتھ لکھ سکتا ہوں میں تو اس زبان میں لکھوں. وقت نے اپنی رفتار تیز کر دی ہے, تو آپ کو سنتے ہوئے وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا. ابھی ہم نے کچھ لوگوں کے سوالات بھی لینے ہیں, اور پھر ہم نے آپ سے یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ آپ اپنا کلام بھی عنایت فرمائیں. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی دیکھیں نا, آپ نے وہ بات کی شام پہ بن شام محمد گھر چلی. ایک مصرع ہے ہمارے جد حضرت سلطان باہو کا, وہ اکثر کوٹ نہیں کیا جاتا. وہی جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کو شرم ہوتی ہے, بڑا عجیب مصرع ہے, اور وہ ہے کہ عاشق سجدہ اتھے کر دے جتھے نور نبی دی ہولی ہو. جیسے کوٹ نہیں کیا جاتا, عموماً کوٹ نہیں کیا جاتا. یہ سمہاؤ ان چیزوں کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے, دبا دیا جاتا ہے, چھپا دیا جاتا ہے. عشق نامہ ہمیں اپنے فوک وزڈم کو, اس کی دریافت یا اس کو ری ڈسکور کرنے کا ایک نیا راستہ سجاتا ہے. میں چونکہ خود ایک ایسے سلسلے سے تعلق ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا صوفیاء کے ہاں جو فوک وزڈم ہے کسی طرح اس کے اوپر تقدس کی ایک چادر ایسی چڑھا دی
کہ وہ کسی کو تقدس کی چادر ہٹا کے بطور تخلیق کار، بطور لوگ دانش کے علمبرداروں کے ان لوگوں کو دیکھنے کی ہمت یا تو ہوتی نہیں، اور اگر کسی کو ہمت ہوتی ہے، کوئی جرت کرتا ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے۔ آپ نے خیر عشق ناموں میں ٹرانسینڈنس کا سہارا لیا ہے، اور جو آپ کا ایک تخلیقی انداز ہے اس کو آپ نے اس تحقیقی انداز میں بھی شامل کیا ہے۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ صوفیاء کے حوالے سے جو ہمارے ہاں کام ہوا ہے، اور پھر جب ہم عشق نامہ کو سارے کام کے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں، اس میں کس طرح کے کام کرنے کی گنجائش ہے، اور جس انداز سے کام کیا گیا، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کوئی راستہ سجھائیے۔ جی، آپ نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ صوفیاء کے بارے میں بالکل وہی جو ہے تقدیسی چادر جو ہے ان کے گرد بہت گہری ہے اور بہت رنگدار ہے، لیکن یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پنجاب اسپیشلی جو پنجاب کے جو صوفیاء ہیں وہ بیسیکلی دستکار ہیں، ان میں جو اکثریت ہے، اور وہ سادات میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ کا لفظ جو ہے وہ اصل میں امانتدار کے معنوں میں ہے۔ شاہوکار یا ساہوکار، جس کو آج اب انتہائی یعنی منفی اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ بالکل وہ بھی بہت ہی مطلب ایک پینفل قصہ ہے۔ امانت جب ابھی بینک نہیں تھے تو یہ شاہوکار تھے جن کے پاس آپ جا کر اپنی چیزیں رکھتے تھے، تو جو اور وہ شاہوکار عام طور پر اخلاق کے، کریکٹر کے بہت اعلیٰ لوگ ہوتے تھے، تو یہ شاہ کا لفظ وہاں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنے ہمارے ہاں صوفیاء ہیں، آپ کا اپنا خانوادہ جو ہے عوام ہے، یہ جو جتنے بھی ہیں، میں نام کیا لوں کہ کسی کا، ان میں سے کوئی بھی سید نہیں ہے۔ انہوں نے بعد میں سید کا لفظ ایک، اب ابھی میری پچھلے دنوں ایک صاحب سے ہوئی ملاقات، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میں نے پورا دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے کہ ان کا خانوادہ اب نام کے ساتھ شاہ لکھتا ہے، سید لکھتا ہے، بلکہ چلے شاہ لکھے تو بھی ایک اس میں ایک چوٹ کی صورت ایک تھوڑی سی ایک نکل آتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قبلہ، اور وہ بہت ہی اعلیٰ آدمی ہیں، ادیب ہیں، سمجھدار ہیں، تحقیق پہ بہت کام ہے ان کا، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا خانوادہ جو ہے یہ سادات میں سے، تو کہنے لگے ہاں، تو میں نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ اب اس سے پہلے میری ان سے چونکہ کافی بات ہو چکی تھی تو انہیں تھوڑا سا آئیڈیا یہ ہو گیا تھا کہ اس کو روٹس ووٹس کا کہ کون کہاں سے آیا ہے، کون چیز کہاں پہ ہے، اس کو تھوڑا سا اندازہ ہے۔ تو کہنے لگے جگوال سے گئے، تو میں نے کہا جگوال کہاں سے گئے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ تو نہیں پتا۔ تو مطلب قصہ یہ ہے کہ یہاں کی جو ٹریڈیشن ہے تصوف کی، وہ اصل میں خراسان کی ہے۔ اس میں چاہے آپ ٹائٹل ڈال لیں، بہت سارے نقشبندی ڈال لیں، فلاں ڈال لیں، فلاں ڈال لیں، کیونکہ یہاں کے جو صوفیاء ہیں وہ میں نے پھر عرض کیا کہ ان کا تعلق اشرافیہ سے نہیں تھا، اور ان میں اکثریت شہروں میں نہیں گئی، کیونکہ جب آپ شہروں میں جاتے ہیں تو آپ کو لازماً کورٹ میں جانا پڑتا ہے، دربار میں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صوفی بڑے شہر میں جائے اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق نسبت کورٹ سے نہ پیدا ہو جائے۔ سو یہ سارے صوفیاء جو ہیں یہ، اور یہ بھی ایک مطلب جو ہے نا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ پنجاب میں کوئی بڑے شہر نہیں تھے۔ یہاں پہ جتنے بڑے شہر ہو سکتے تھے، زیادہ نہیں تھے، مگر جو شہر تھے وہ کافی بڑے شہر تھے۔ اپنے دیکھیں نا آپ، اگر 1200 سال 1400 سال پہلے جائیں تو بڑا شہر یوں ہی ہوگا نا جیسے آج کا ایک قصبہ ہے چھوٹا سا۔ سو یہ ایک قصہ ہے، اس کو وہاں سے جا کر کنیکٹ کر کے، مثلا سلطان صاحب کے بارے میں، باہو کے بارے میں، مطلب ان کو ان کی کتابوں میں جو چھپا بعد میں، وہ تو قصہ یہ ہے کہ وہ کتابیں تو شاید، مطلب میری یہ رائے ہے، میں شاید غلط ہوں، وہ کتابیں شاید ان کی ہیں ہی نہیں، وہ ایک پبلشر، مطلب ان کی ہیں کتابیں، لیکن ان کے اندر جس انداز سے چیزیں شامل کی گئی ہیں، اس میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک اتنا بڑا شاعر آدمی، اتنا مطلب لبرل، اپنے دور میں اتنا آگے آدمی، وہ یہ باتیں کیسے کر سکتا؟
سو ہمارے یہاں ریاست جو ہے اور جو پاور کوریڈور ہیں ان کی گیم بہت شدید ہے, ان کو اندر سے بہت خوف ہے, تو وہ انڈیپینڈنٹلی کسی چیز کو بھی گرو نہیں کرنے دیتے, وہ ہر چیز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے. جناب اختر عثمان صاحب. میں کوئی سوال تو نہیں ہے, کامنٹ ہے, اور اب تک جتنی گفتگو میں نے سنی اس میں یہ جو تصوف ہے یہ بہت کھیلا گیا. بنیادی طور پر فرخ یار فوک وزڈم کا آدمی, تصوف اس کے یہاں فوک وزڈم کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے, اس کی وہ منزل نہیں ہے. مثلا جب کوئی پنجاب کا شاعر یہ کہتا ہے یا فوک پوئٹری میں جب آتا ہے کہ چرخا میرا رانگلا تند کڈاں دریاؤں, تو یہ کسی عام صوفی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک مضمون کہیں چھپا تھا کہ عوامی اصلاح سے بچو. آج بیٹھے ہیں سلطان صاحب بھی, ان کو بھی معلوم ہوگا اور سب کو جو جنہوں نے سلطان باہو کو پڑھا کہ یہ ہو جو ہے یہ عوام کی دین ہے, یہ بہت بعد میں شامل ہوا. خود ان کے کلام میں ہو کا لفظ جو ہے بطور لاحقہ اس طرح آیا نہیں. ایک بات میری, ہم بیچ فیلو ہیں میں اور فروخ 85-86 میں, یہ اصغر مال میں اور میں سیٹل ٹاؤن میں تھا, تو اس وقت سے ہمارا ملنا 85-86 میں. اور پہلی نظم جس سے باقاعدہ شناخت ہوئی ہے فروخ کی وہ ہے کیوں تاگا تاگا ٹوٹی جاؤ. اور اس وقت بھی ہم اس کو لہن میں سنا کرتے تھے, اور خود یہ جو ان کی کتاب ہے بڑی کمال کتاب شاہ حسین پر, وہ میں نے اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کی اور کچھ مشورے بھی دیے, کچھ مانے کچھ نہیں, تو ایسے ہی ہوتا ہے ظاہر ہے. وہ ایک اہم ترین کتاب جیسا کہ افتخار صاحب ابھی فرما رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کے جتنے بھی راستے ہیں فروخ کے یہاں وہ لوک دانش کی طرف جاتے ہیں اور وہی مٹی سے جڑی ہوئی ہے. پیشی بھگتانے آئے ہیں سمیت جتنی بھی ان کی نظمیں ہیں وہ فارسی آہنگ میں نہیں. شروع میں اکٹھا اختر حسین جعفری ہم نے پڑھا تھا, باقی شعراء پر اختر حسین جعفری کے اثرات نمایاں دیکھے جا سکتے. فروخ کے یہاں شروع کی نظموں میں کچھ اثرات ہمیں ملتے ہیں, لیکن پھر یہ اپنی مٹی کی طرف واپس آئے. تین قسم کی نظمیں یہاں لکھی جا رہی ہیں. ایک فارسی آہنگ میں, ایک مقامی آہنگ میں, اور ایک میرا جی کے آہنگ. عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو راشد کے آہنگ میں نظم کہتے ہیں آخری شاعر تک, ان میں سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو شاعر ہوا. اور وہ جو شاعر ہے اور جس نے میرا جی کی تقلید میں چھندوں میں نظم کی ہے کامیاب ہے, لیکن اس کو کوئی بھی کوٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ میرا جی کی وہ نظمیں اور مجید امجد کی آخری 101 نظمیں یہ کوئی عروضیہ بھی وزن میں نہیں پڑ سکتا. فروخ یار تیسرے حوالے کا شاعر ہے جس نے مضمون اپنی مٹی سے اٹھایا ہے, اور میں صرف آخری یہ تبصرہ کروں گا, پون گرو پانی پتا ماتا دھرت مہت, یہ فروخ کا بنیادی قضیہ ہے. اور یہ جو پولن جونیئر نے لکھا ہے وہ میں فروخ کے لیے کہتا ہوں, جو اس نے امریکن کنٹمپریری پوئٹری کا دیباچہ لکھتے ہوئے
ایک بات کہی ہے کہ confronted by the quality of our common condition, a sensitive and mature man may not survive without a strong ironic sense. For although irony make thwart genuine human emotions impossible, but its absence makes virtue and wise of possibilities more impossible. تو یہ میرا ان کے بارے میں خیال ہے. خواتین و حضرات، ہم اکثر فاروق یار صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ترنم میں اور اپنے خاص انداز میں اپنی نظمیں سنائیں. ان کی مرضی ہوتی ہے، کبھی مان لیتے ہیں اور اکثر نہیں مانتے. لیکن آج چونکہ جناب افتخار عارف صاحب کا حکم آ گیا ہے تو ہمارا خیال ہے کہ نہ ماننے کی، تعمیل نہ کرنے کی شاید کوئی صورت نہ بن سکے، اور انشاءاللہ ہمیں ان کی زبان سے ان کا کلام سننے کو ملے گا. جناب فاروق یار صاحب کا شاعری اور موسیقی پر بیک وقت کمال آپ کو اب نظر آئے گا. جو بھی ایک دو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جب ہم دونوں ساتھ رہیں گے تب دیکھیں گے جو اپنے ہونے کی حد ہے، وہ جو سنا نہیں جا سکتا سنا کریں گے. ہر دن مل کر سورج کی ہمراہی میں نکلیں گے ہم دیرینہ گلیوں، سرخ مکانوں کے چوگردی، ازل ابد کی پٹی پر آباد محلوں، دیواروں سے ملے ہوئے باغوں کی جانب، دور افتادہ قصبوں کی سانجی سرحد پہ، بھید بھرے ویرانوں، اوبڑ کھابڑ اونچی نیچی راہ کے اوپر، جہاں جہاں ہم پارا پارا بکھر گئے تھے، ایک دوجے کو ریزہ ریزہ چنا کریں گے. ویسے تو جاڑا بہتر ہے، لیکن اس کے سناٹے میں سارے بھید نہیں کھل سکتے. کچھ گھبراہٹ، کچھ دھندلاہٹ رہ جاتی ہے. جب جب دھرتی کا پھیرا بدلے گا، گرم رتوں کی لو بھرتی شاموں سے روشن راتوں کی محفوظ پناہ میں آنے والے مہمانوں کی خاطر ہم کچھ امیدوں کا پشمینہ بھی خانہ خانہ بنا کریں گے. وہ جو سنا نہیں جا سکتا سنا کریں گے. کبھی سورج بھرے پیغام ملتے تھے، کبھی تاروں ملی آواز آتی تھی. گلی ماں ہم پرندے تھے، پبالو پرنے لگنا تھا توڑنا تھا. گلی ماں ہم پرندے تھے، پبالو پرنے اگنا تھا تو اڑنا تھا. ہمیں لگتا تمہارے فرش ناہموار پر چلتے ہوئے گرہیں مسلسل ہو گئی ہیں، اور ایک دوری کا جادو ہے جو نامعلوم سمتوں سے بلائے گا تو دن تڑکے سے جیسے جست بھر کے سیب پہر کے پار اترے گا. ہمارے 400 یوں تو دسمبر بھی دھڑکتا تھا، زیادہ جون کے دن تھے. سنبھلتے بھاگتے گرتے ہوئے دنیا کو دیکھا ہے. تمہاری چوک لے کر رات ہم جس موڑ پر رکتے، وہاں سے 2 قدم کے فاصلے پر آج بھی تلسی کی خوشبو میں دعا کی چھتریاں کھلتی ہیں، بچے مسکراتے ہیں. جدائی کی کروں پیپل کی چھاؤں سے بلاتی ہے. گلیمہ ہم جو مٹی ہیں تو مٹی سے بنی مورت کو کھینچتے ہیں. گلیمہ ہم جو مٹی ہیں تو مٹی سے بنی مورت کو کھینچتے ہیں، لپٹتے ہیں، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی خود سے، مگر جفتی نہیں ہوتی.
ہماری پوتھیوں کے خانہ ہے کیفیت میں پاک لکھا. علم اور ادب اور فنون لطیفہ اور کیفیتوں اور احوال سے بھری یہ خوبصورت محفل یوں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جناب فروخیار صاحب کا بہت شکریہ. ارشد معراج صاحب بہت عنایت، ہم دونوں نے مل کے یہ ایک پرمسرت موقع ہمیں ایک ساتھ نصیب ہوا، اور خصوصاً پنجاب آرٹس کونسل اور راولپنڈی آرٹس کونسل کا جناب محمد اطہر مسعود صاحب کی خصوصی کاوشوں کا، راولپنڈی آرٹس کونسل کے جو ذمہ داران ہیں، جو مکمل ٹیم ہے، ان کو بہت مبارکباد، بہت خراج تحسین. اور اب ہم مائک پنجاب آرٹس کونسل کے حوالے کرتے ہیں جو آگے موسیقی کی جانب قدم بڑھائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب.